پھٹی جرابوں پر مسا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر موزے یا جرابیں پھٹی ہوئی ہوں جن کے اندر 3 انگلیاں جا سکتی ہوں تو ان پر مسا نہیں ہوتا۔ کہ ایسی کوئی شرط کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے؟ محترم ناظرین کرام، جرابیں اور موزے جو انسان پہن سکتا ہے، جو پہننے کے قابل ہیں، جو پہنے ہوئے ہیں، بے شک وہ پھٹے ہوئے ہوں، 1 انگلی کے برابر پھٹے ہوں، 2 کے برابر پھٹے ہوں، 3 کے برابر پھٹے ہوں، مختلف جگہوں سے پھٹے ہوں، پہننے کے قابل ہیں، ان پر مسا ہو سکتا ہے۔ ان جرابوں پر اور ان موزوں پر مسا کرنا جائز ہے اسلام میں۔ اس لیے جائز ہے کہ موزوں اور جرابوں پر مسا کرنے کی متواتر نصوص احادیث کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سب کا عمل ہے، اور سب صحابہ موزوں اور جرابوں پر مسا کرنے کے قائل تھے اور متفق تھے اس پر۔ تو یہ جرابوں پر مسا، اس کے لیے کوئی شرط نہ قرآن میں آئی، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں آئی، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں آئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جرابیں پھٹی ہوئی نہ ہوں، وہ صحیح سلامت ہوں، اگر پھٹی ہوئی ہیں تو اس سے کم پھٹی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی ایسی شرط ہوتی تو اللہ اور اللہ کا رسول جرابوں پر اور موزوں پر مسے کی اجازت دیتے ہوئے یہ شرط بھی ساتھ ضرور بیان کر دیتے۔ اور اسی طرح ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ چمڑے کی ہی ہوں تو مسا ہو سکتا ہے، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو، ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ جن جرابوں کے اندر بندہ اتنے میل جو ہے نا وہ سفر کر سکتا ہو۔ یہ ساری شرطیں لوگوں نے اپنے دماغ سے گھڑی ہیں، اختراع کی ہیں، جن کا کتاب و سنت میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شرطیں نہیں تھیں، ہمیں اپنی طرف سے وہ شرطیں لگانے کا حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر ہم ان پر شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں لگائیں تو اس کا مطلب ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل نہیں تھا۔ تو یہ نعوذ باللہ قرآن مجید کو بھی خلاف واقعہ قرار دینے والی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی غلط نعوذ باللہ قرار دینے والا یہ نظریہ ہے۔ اس لیے یہ نظریہ ہی درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شرط ہوتی، ہاں جو شرط ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو کتاب و سنت میں آئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کی اسلام میں اجازت ہے جن جرابوں اور موزوں کو پہننے والے نے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ اگر اس نے بغیر وضو کے موزے پہنے ہوئے ہیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ان پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، مسح ہوتا ہی نہیں ان پر۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ باوضو حالت میں انسان نے پہنی ہو۔ تو باوضو حالت میں پہن کر مقیم 1 دن اور 1 رات تک، اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔